علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کے عبادت کا مہینہ اور اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت میں جائیں اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں یہ دعا کثرت سے مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں آپ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بندے کو رمضان المبارک میں دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا اور جہنم کو بنایا۔ کوئی بندہ ایمان کے 1% بھی اپنے دل میں محبت رکھتا ہے، چاہے وہ شرابی ہو یا زانی ہو یا جواری ہو یا سود خور ہو یا جھوٹ بولنے والا ہو یا ہر گناہ، ایسا کوئی گناہ نہ ہو اس نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہی تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ ہم نے جہنم سے زیادہ جنت کے دروازوں کو بنائے رکھا ہے، اسی لیے کہ جب کثرت سے آدمی جہنم میں جائیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہوں گی، اسی لیے ان لوگوں کو یہی کہا گیا کہ وہ جنت میں کثرت سے جانے والے بنے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جنت میں جانے والا انسان، اس کو دنیا میں اس کی تیاری کرنی ہوگی، صرف تمنائیں اور آرزو رکھنے سے جنت نہیں ملتی۔ اور پھر بندے کو چاہیے کہ جنت اس لیے نہ مانگے کہ وہاں پر اچھی چیزیں مل دے گی، اچھی چیزیں کھانے کے لیے ملے گی، اچھے لوازمات استعمال کرنے کے لیے ملے گا، اور پھر جنت میں اچھے باغات ہوں گے، اچھی نہریں ہوں گی، ان سب چیزوں سے مجھے فائدہ اٹھانے کو ملے گا۔ اور پھر جنت کے تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ بھی یہ ہرگز نہ سوچے کہ میں جنت میں جاؤں اور جنت میں جا کر وہاں کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، بلکہ بندہ اللہ رب العزت سے یہ تمنا کرے، یہ دعا کرے، اے اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر میں لطف اندوز ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں جنت میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کی یہ تمنا ہو کہ میں جنت میں اس لیے جاؤں کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہو۔ معزز ناظرین کرام، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کی دعا نہ مانگتے کہ اے اللہ مجھے جنت میں اپنی جگہ عطا فرمائیے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے اور جنت میں آپ کا دیدار کروائیے۔ اور پھر جنت کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ یہ جنت ہر دن وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت کا نظام اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ ہر دن اس میں اضافہ ہوتا اور بڑھتے جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ جب زندگی میں نیک عمل کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک مقام بنایا جاتا ہے، جتنے اچھے کام کرتا جائے گا اتنی بڑی اس کے لیے جنت بنتی جائے گی۔ اسی لیے جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی جنت بڑی ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ دیکھا گیا فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی جنت کو وسیع کرنا کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بندہ نیک عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جنت میں بھی بڑھوتری کم ہو گئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھے گی، جنت اسی جگہ پر باقی رہے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ اپنی جنت کو بڑی بنانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یا پھر استغفر اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ اس کا استغفر اللہ کہنے سے جنت میں ایک ایسا درخت بنایا جائے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر دوڑتا ہوا جائے تو 70 سال تک جتنی دور پہنچے گا اتنا بڑا درخت ایک مرتبہ استغفر اللہ یا الحمدللہ کہنے پر جنت میں بنایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے روزانہ استغفار پڑھے، الحمدللہ کا ورد کریں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور پھر درود شریف کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، سوچئے اس کے لیے جنت کتنی بڑی بنائی جائے گی۔ اور پھر اس رمضان المبارک میں جو آخر عشرہ چل رہا ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، پچھلے زمانے میں لوگوں کی عمریں تو 100 سال ہوا کرتی تھی، ان کو رمضان المبارک اتنی مرتبہ ملتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جن کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوگی، ان کو اتنا ثواب کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں کے پاس رمضان المبارک ایک مہینہ آئے گا جس کے اخیر عشرے میں طاقراتیں آئیں گی، اگر اس طاقرات میں وہ بندہ عبادت کر لے، ایک طاقرات اگر اس کو مل جائے تو 80 سال کی عبادت کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ایک بندہ جس کو رمضان المبارک کا ایک رات مل جائے اس کو 80 سال، تو سوچئے جس کی عمر 80 سال کی ہو یا 60 سال کی ہو یا 40 سال کی ہو، جس نے 40 مرتبہ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی طاقراتوں کو پایا ہو، لیکن افسوس یہ ہو کہ ان طاقراتوں میں اس نے عبادت نہ کی ہو، عبادت سے وہ محروم رہا ہو، اور نہ پھر جہنم سے چھٹکارا اس کو ملے اور نہ پھر جنت میں اس کو اپنا مقام بنا لیا ہو، کتنا بدبخت انسان ہوگا وہ۔ تو ہم کو رمضان المبارک میں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ایک الحمدللہ کہنے پر، ایک استغفر اللہ کہنے پر جنت میں اتنا مقام اس کو ملے گا۔ تو اگر ہم رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہوئے عبادتیں کریں گے تو جنت میں کتنا بڑا مقام ہم کو ہوگا۔ تو ایک بندہ جس کا انتقال ہوا ہو اور پھر جنت میں اس کو لے کر جا رہے ہو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ جہنمیوں کی طرح اس کو ہانکتا ہوا لے جائے گا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جہنم کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ جہنمیوں کو ایسے ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، لیکن جنتیوں کے بارے میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایک جماعت کے ذریعے سے ان کو لے کر جائیں گے، اور پھر جب وہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، اور فرشتے ان کو بلائیں گے، ان کا استقبال کریں گے، ان کی مہمان نوازی کریں گے، عزت سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جنتیوں کو ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے دعوت ہوگی، اور پہلی جو دعوت ہوگی، بعض احادیث میں یہ کہا گیا کہ اس میں ان کو روٹی کھلایا جائے گا، بعض احادیث میں یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے مچھلی کھلائی جائے گی یا پھر کباب کھلائے جائیں گے، اور وہ ایسے اتنے لذیذ ہوں گے کہ ہر لقمے کا مزہ پچھلے لقمے سے جدا ہوگا، ہر لقمے میں ایک الگ الگ مزہ ہوگا۔ اس طریقے سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور پھر جنت میں جب اس کو بھیجا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے، اور پھر فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا، اور جب وہ فرشتہ جنتی کو بلائے گا اور پھر اس کو ادب سے کہے گا سلام علیکم، سلام علیکم، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر، اللہ کی طرف سے انعام ہو تم پر، اللہ نے تمہارے اکرام کے لیے ہم جیسے فرشتوں کو کھڑا کیا ہے۔ جب جنت میں داخل ہوں گا اور پھر ان سے کہا جائے گا بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تم صبر جو کیے تھے دنیا میں، یہاں پر تم کو ایسی زندگی دی جائے گی کہ ہمیشہ تم کو یہاں پر رہنا ہوگا، یہاں نہ تم کو تکلیف ہوگی، نہ بیمار ہوں گے، نہ سردی ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ کھانے کے بعد تم کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوگا، صرف ایک ڈکار تم کو آئے گی، اس ڈکار کی وجہ سے تمہارے کھائے ہوئے تمام چیزیں ہضم ہو جائیں گی،
اور پھر اس ڈکار کے ذریعے سے تمہارے منہ سے جو بو نکلے گی وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور جنت کی تمام حوریں اس خوشبو کو سنیں گی اور حیران کر رہیں گی۔ ایسا منظر جنتی کو دیا جائے گا، اور پھر جنتی سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں جائیں گے تو تم کو ایک آرام سی زندگی دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو 120 صفحے ہوں گے، 120 صفوں کے ذریعے سے جنتی کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ اس 120 صفوں میں 80 صفحے وہ ہوں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی، بقیہ جو 40 صفحے ہوں گی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے ان کی امت ہوگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ 80 صفوں کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کسی کو نظر نہیں آئے۔ 3 دن کے بعد جب وہ صحابہ کرام کے سامنے آئے، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی 3 دن آپ کہاں تھے، آپ ہم سے ملاقات نہیں کیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ سے دعائیں کر رہا تھا 3 دن میں کہ اپنے امتی کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ جنت میں ان کو کیسے داخل کریں گے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے آپ کی امت کے جنت میں داخل کروں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 70,000 آدمی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہر ایک آدمی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ اور پھر 70,000 گنہگار لوگوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائے کہ اول تو 70,000 آدمی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر ان کے ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ان 70,000 آدمیوں میں اگر امام ابو حنیفہ ہوں گے، امام شافعی ہوں گے، امام مالک ہوں گے، امام احمد ابن حنبل ہوں گے، وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اگر ہمارا تعلق ان سے جڑا ہوا ہو تو وہ بھی اگر جنت میں جاتے وقت 70,000 آدمیوں کو لے کر جائیں گے، کیا پتا ان کے 70,000 آدمیوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے اور ہم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق کسی بہترین عالم دین سے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے تعلق قائم رکھے، کیونکہ اگر وہ جنت میں جائیں تو اس کے ذریعے سے آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو جنت میں جب جنتی جائیں گے اللہ رب العزت ان کو ایسے اکرام کے ساتھ نوازے گا، حوریں ہوں گے، اور پھر حوریں وہ ہوں گی کہ ہر حور کے اندر 70,000 نخرے ہوں گے۔ عورتیں پوچھتی ہیں کہ مرد کو تو 70 حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خوشخبری فرما دی ہے کہ مرد کو 70 حوریں ملیں گی، لیکن عورت کو یہ مقام دیا جائے گا کہ اس 70 حوروں کے اندر جو نزاکتیں ہوں گی اس ایک عورت کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ حوروں کو کہا جائے گا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ۔ ان لوگوں کے سامنے بہترین بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، اباریق کہتے ہیں برق کی طرح چمکنے والی چیز کو، وہ ایسے برتن ہوں گے جن میں پکڑنے کے لیے چیزیں بھی ہوں گی، یعنی جس کو ہم عام الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز اس کی بنائی گئی ہو، برتن کو وہ چیزیں ہوں گی۔ قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ایسی برتنیں لا کر جنتی کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ہر درخت کا الگ الگ مزیدار پھل لایا جائے گا اور جنتی کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جب جنتی کے سامنے پھل رکھ دیا جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان لوگوں کے سامنے اچھے اچھے پرندوں کا گوشت نکالا جائے اور ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب جنتی اچھے اچھے برتنوں کو لے کر بیٹھیں گے، اس میں میوے ہوں گے اور پھر اس میں گوشت ہوں گے، جب یہ جنتی اس کو کھائیں گے اللہ نے فرمایا کہ جنتی ایسے کھائیں گے، ایسے مزے لے کر کھائیں گے کہ 70 سال گزر جائیں گے لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ 70 سال اس کھانے میں لگا دیے ہیں۔ ان کو ایسا مزہ آئے گا، ہر لقمے کے اندر ایسا مزہ آئے گا جیسا وہ مزہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ ایک ایک نعمت کے اندر الگ الگ مزہ اس کو ملے گا اور پھر وہ آرام سے ان نعمتوں کو کھائے گا۔ اور پھر علماء کرام نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ نے جنت میں بندوں کو کھانے کے لیے جو ترتیب بنائی ہے، یعنی پہلے برتنوں کو رکھنا، پھر میوے کو رکھنا، پھر گوشت کو رکھنا۔ اگر
گھروں میں عورتیں یا مرد اس طریقے کے نظام کو معمول بنا لے کہ جس وقت ہم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں پہلے دسترخوان بچھائیں، پھر برتنیں رکھیں، پھر میوے رکھیں، اس کے بعد پھر گوشت رکھیں، پھر ہم کھانا کھائیں۔ اگر اس طریقے کا معمول اپنی زندگی میں بنا لیں، کیا پتا اللہ رب العزت اس جنت کے نظام کو بہانہ بنا کر ہمیں جنت میں بھی اچھے لوازمات دے دے اور جنت کے دسترخوان پر بھی ہم کو بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اس بات کا معمول بنا لے کہ اسی نوعیت پر جس طریقے سے قرآن کریم میں بتایا گیا ہے ہم اپنے گھر میں اس کا معمول بنا لے۔ پھر اگلی بات یہ کہا گیا ہے کہ جنتی ان تمام لوازمات کو کھائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اعلان ہوگا کہ جاؤ جنت میں گھومو پھرو اور دیکھ لو، جس طریقے سے تم نے جنت میں، جس طریقے سے تم نے زندگی میں نیک عمل کیے ہیں، ہر عمل کے بدلے تم کو یہ انعام دیا گیا تھا، تم اس انعام کو پانے کے مستحق ہو۔ لہٰذا یہ تمام نہریں، یہ تمام انعامات، یہ درختیں، یہ مکانات یہ تم کو دیے جا رہے ہیں اور تم اس میں مزے سے رہو۔ لہٰذا چند چیزوں کو آج ہم نے اس پروگرام میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنتی کو جو سب سے پہلے ملے گا سواری ملے گی۔ مرد کو جو سواری ملے گی اس سواری کا نام بلک ہوگا، وہ گھوڑے کی سواری ہوگی، بندہ اس پر سوار ہوگا اور پھر سارے جنت کا چکر لگائے گا۔ اور عورتوں کو جو سواری ملے گی وہ اونٹ کی سواری ہوگی، عورتیں اس پر سوار ہوں گی اور پھر وہ اپنی شرم و حیا کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے اس حیا والی سواری پر سوار ہوتے ہوئے ساری جنت کا تذکرہ کریں گے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ نے مرد کو گھوڑا کیوں دیا ہے اور عورت کو اونٹ کا انتظام کیوں کیا ہے؟ جواب میں ملا کہ اونٹ کے اندر اتنا حلم ہوتا ہے، اتنا بردباری ہوتی ہے کہ وہ سواری کو احتیاط سے لے کر چلتی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے اونٹ کا انتخاب کیا ہے۔ اور بھی جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بیٹھنے والے سوار کا خیال نہیں کرتا بلکہ وہ تیزی سے چلنے لگتا ہے۔ اسی لیے مرد کو شان و شوکت دی گئی ہے، مرد کو اونچا مقام دینے کی وجہ سے اس کو گھوڑے پر بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ساری سواری کرتا ہے۔ اگلی چیز جنتی کو یہ دیا جائے گا کہ جنتی کو سننے کے لیے ایک ایسی آواز آئے گی کہ اس کی آواز کو سن کر جنتی 70 سال تک وہ آواز میں مست ہو جائے گا، اور پھر 70 سال کے بعد اس کو کہا جائے گا کہ یہ آواز کیسی لگی؟ بندہ کہے گا اے اللہ یہ آواز کو میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، غیب سے آواز اس کو آئے گی اور پھر وہ بندہ اس کے آواز کو سنتا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس اچھی آواز کو سنانے کے لیے شرط رکھ دی ہے کہ وہ بندہ جو دنیا میں اپنے کانوں کو گانوں سے بچائے رکھا ہے اس کو یہ انعام ملے گا کہ جنت میں اللہ رب العزت اس کو اچھا کلام سنائیں گے، اچھی آوازیں وہ سنتا جائے گا اور پھر جنت میں مزے لیتے جائے گا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بندے کو جنت میں کپڑے دیے جائیں گے، عورتوں کو جو کپڑے دیے جائیں گے ایسے کپڑے ہوں گے کہ اس کے کپڑے کے اندر جو رنگ ہوں گے ہر کپڑے کے اندر 70,000 رنگ ہوں گے اور ہر رنگ کے اندر 70,000 ایسی چیزیں ہوں گی جس کو دیکھ کر بندہ مزے سے لطف سے اس کپڑے کو پہننے والا بنے گا۔ یہی چیز مردوں کو بھی ملے گی، مردوں کو ریشم پہنایا جائے گا، عورتوں کو ریشم پہنایا جائے گا اور پھر مردوں کے ہاتھ میں کڑے ہوں گے۔ وہ مرد جو دنیا میں ریڑو گھڑی کمپنی کی گھڑی لگا کر فخر محسوس کرتے ہیں، جنت میں ان کو سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ وہ بندہ پہن کر اس کو مزے سے ساری جنت پھرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو میں جنت میں یہ انعام مجھے ملا ہے۔ اور پھر اگلی چیز یہ ہوگی کہ جنتیوں کو جو ملے گا وہ گھر ملے گا۔ جس طریقے سے بندہ دنیا میں گھر بناتا ہے تو اس میں اچھے رنگ برنگ کے ٹائلز لگاتا ہے، جنت میں بھی اس کو جو گھر ملے گا وہ یاقوت کے اینٹ کے ہوگی، زبرجد کے اینٹ کے وہ گھر ہوگا اور وہ پھر گھر ایسا ہوگا جس میں مشک و عنبر اور زعفران کی خوشبو آئے گی۔ بندہ اس گھر کو لے کر خوشی کے ساتھ مسرت ہوگا اور پھر یہ کہے گا اے اللہ آپ نے اتنا بڑا انعام مجھے دیا ہے، اتنا بڑا گھر مجھے دیا ہے، میں آپ کی جنت میں اس گھر میں جا کر خوشی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اگلی چیز بندے کو یہ ملے گی کہ جب اللہ رب العزت بندے کو جنت میں داخل کریں گے وہ اس سواری پر سوار ہوگا اور پھر گھر میں جائے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، اس کو وقت کا پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا وقت چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نہ رات رکھوں گا نہ دن رکھوں گا بلکہ ان دونوں کے درمیان میں جو ٹھنڈک والا وقت ہوگا جیسے عصر اور مغرب سے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اللہ نے ایسا وقت بندے کے لیے متعین کر دیں گے۔ جنتی ایسے ماحول میں ساری زندگی گزاریں گے۔ اور پھر اگر بندہ چاہے کہ مجھے وقت کا تقاضا کیسے ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ ایک وقت ہوگا کہ دن میں جب 5 نمازیں بندہ پڑھتا ہے، ان 5 نمازوں میں جو مؤذن اذان دیتا ہے، اسی طریقے سے جنت میں درختوں سے ایک غیبی آوازیں نکلے گی، اللہ کا تسبیح بیان کی جائیں گی۔ بندہ اندازہ لگائے گا کہ ہو سکتا ہے یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت کو دیکھ کر بندہ اور خوش ہوگا، لیکن یہ وہ بندہ ہوگا جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا معمول کرنے والا ہوگا۔ پھر اگلی چیز یہ ہوگی کہ بندے کو جمعہ کے دن کا کیسے معلوم ہوگا کہ آج جمعہ کا دن ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بندے کو جمعہ کے دن اللہ کا دیدار کرواؤں گا۔ جس دن بندے کو اللہ کا صفت کا دیدار ہوگا، بندہ یہ سوچے گا کہ یہ آج جمعہ کا دن ہے، جس دن اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ مہینے کا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا مہینے میں 1 مرتبہ میں بندے کو تحفے پیش کروں گا۔ جب جنتی کے پاس اللہ کی جانب سے تحفہ پہنچے گا، بندہ سوچے گا آج 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سال کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی جانب سے ایک بڑی دعوت ہوگی۔ جب بندے کو دعوت کے لیے فرشتے آ کر بلائیں گے، حور آ کر بلائیں گے، بندے کے دل میں یہ گمان آ جائے گا، یہ خیال کر لے گا کہ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، یعنی عید کا دن ہے، آج اللہ رب العزت کی دعوت ہے، آج ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جنتی کو حسن و جمال کیسے دیا جائے گا؟ پھر فرمایا مردوں کو جو جمال دیا جائے گا وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور لحن داؤدی دی جائیں گی، اور اتنی بہترین آواز بندے کو دی جائے گی کہ وہ اس آواز میں مہن ہو جائے گا، اور پھر اس آواز کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے بات کر خوشی محسوس کرے گا۔ اس کے چہرے پر جو جمال ہوگا، جو خوبصورتی ہوگی، وہ اس کو بیان کرتا پھرے گا۔ لیکن عورتوں کی خوبصورتی کو اللہ نے نہیں بیان کیا ہے، صرف اتنا فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان سے بھی زیادہ خوبصورتی عورت کو دی جائے گی۔ اس سے یہاں پر علماء اکرام نے ایک نقطہ نکالا ہے، بے غیرت ہے وہ مرد جو اپنی بیویوں کی حسن و جمال کو لوگوں کے سامنے یا پھر دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بیوی جو حلال کی گئی تھی، رات میں حلال بیوی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، صبح میں اس کا تذکرہ دوستوں میں کر کے حرام زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں کا تذکرہ کسی غیر مرد کے سامنے، چاہے وہ عزیزی دوست کیوں نہ ہو، چاہے وہ نامحرم رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے سامنے اپنے گھر میں رہنے والی بہن نے، بیوی اور ماں کا تذکرہ نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنتی عورتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کرنا پسند نہیں کیا۔ ہم کون سے مرد ہیں جو بے غیرت بنتے ہیں اور اپنی بیویوں کا، اپنے گھر میں رہنے والوں کا، حتیٰ کہ یہاں تک مرد ہوتے ہیں کہ اپنی تنہائی کی ملاقات کو بھی دوستوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ مرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ عورتوں کا تذکرہ دوسرے غیر مرد کے سامنے کرے۔ اللہ رب العزت نے بھی عورتوں کی خوبصورتی کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس کے حسن و جمال کا تذکرہ نہیں کیا، صرف مرد کو کہا۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ مرد کو جو عمر دی جائے گی وہ 32 سال کی عمر ہوگی، اور عورتوں کی عمر ہوگی وہ 18 سال کی عمر ہوگی، وہ کنواری عورت ہوگی۔ کنواری رکھنے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہوگا کہ عورتیں جب کنواری ہوتی ہے ان کے اندر حسن و جمال ایک الگ نزاکت رکھتا ہے، جب اولاد ہو جاتی ہے تو ان کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، جسم کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر وہ حسن و جمال باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جنتی عورتوں کو 18 سال کی عمر دی ہے اور کنوارا پن دیا ہے، اور پھر عورتوں کو میک اپ کرنے کے لیے ایک بازار لگا دیا گیا ہے جس کو حسن کا بازار کہا گیا ہے۔ عورتیں وہاں جائیں گی، اپنی من مرضی کے مطابق وہاں پر میک اپ کرے گی اور اچھی طریقے سے وہ تیار ہوں گی۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتیوں سے، اے جنتیوں، میں نے تم کو لباس دے دیا، گھر دے دیا، سواری دے دی ہے، جنت دے دی ہے، جنت کی تمام نعمتیں میں نے تم کو دی ہے، کیا اب بھی کوئی چیز تمہارے پاس باقی ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں اے اللہ، ساری نعمتیں آپ نے ہمیں دے دی ہے، اب کوئی چیز نہیں بچی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ نہیں تم غلط فہمی میں ہو، ایک چیز ہے جس کا ابھی تم کو نہیں ملا ہے، وہ انعام تمہیں نہیں ملا ہے، پتہ نہیں تم کو وہ انعام کیا ہے۔ جنتی کہیں گے اے اللہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ وہ بندے، وہ مسجد کے خطیب جس کے پیچھے تم جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انعام اور ملنا باقی ہے، وہ کون سا انعام ہے جو ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اس مسجد کے جو خطیب ہوں گے، جو دنیا میں ہم جس کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اسی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے اس خطیب کو ہم برا کہتے ہیں، اس کی ضرورت وہاں پر بھی پڑے گی۔ چاہے تم جنت میں چلے جاؤ لیکن وہاں پر بھی مسجد کے خطیب کا تقاضا ہوگا، مسجد کے خطیب کو دھونا جائے گا
جس کے پیچھے ہم جمعہ پڑھتے تھے اس کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو خطیب یہ کہے گا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں یہ صرف اعزازی نعمتیں میں نے تم کو دی ہے، اصل نعمت یہ ہوگی کہ جنتی کو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ابھی تک تم کو نہیں ہوا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ آپ کا دیدار باقی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں بندے میرا دیدار ابھی باقی ہے، میں دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا جب اعلان ہوگا عورتیں اس بازار میں جائیں گی جہاں پر وہ میک اپ کرنا چاہتی ہیں، مرد بھی اچھی طریقے سے تیار ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت ایک جگہ جب ان کو بلائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئیں گے، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئیں گے اپنی قوم کو لے کر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنی اپنی قوم کو لے کر، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ براہ راست ان لوگوں سے مخاطب ہوگا جو جنتی ہوگے۔ سبحان اللہ، وہ کیا مقام ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے بات کر رہے ہوں گے، جنتی کتنا خوش ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں کیا تم ایک آواز سننا چاہو گے؟ میں ایک ایسی آواز سناؤں گا جو تم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی۔ جنتی کہیں گے ہے ہاں اللہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میرا کلام سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئیں گے اور پھر قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھیں گے۔ جنتی جب اس آواز کو سنیں گے وہ ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ 200 سال تک ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں تھے۔ 200 سال کے بعد جب ان کو ہوش آئے گا اللہ پوچھیں گے اے جنتیوں کیا اس سے اچھا کلام بھی تم سننا چاہو گے؟ جنتی کہیں گے ہاں اللہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے محبوب نبی تم اپنی امت کو یا پھر سارے جنتیوں کو میرا کلام پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ جنتی جب اس کو سنیں گے پھر 200 سال تک بے ہوش ہو جائیں گے۔ 200 سال کے بعد جب ہوش میں آئیں گے اور پھر اللہ پوچھے گا کہ اس سے اچھی آواز بھی کوئی سننا پسند کرو گے؟ جنتی کہیں گے ہاں اللہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب تم میری آواز سنو گے، میں خود اپنا کلام پڑھ کر سناؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں 27ویں پارے کی سورہ رحمان پڑھ کر سنائیں گے۔ وہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا انداز ہوگا جب اللہ کا قرآن کریم سنا جائے گا، جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرشتوں کو کہے گے کہ میرے اور بندوں کے درمیان میں جنتی کے درمیان میں جو پردہ ہے اس پردے کو اٹھا دو۔ پردہ اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اللہ کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے اور پھر اپنے ان کانوں سے اللہ کا کلام سنیں گے۔ سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کتنا منظر ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی اللہ کا کلام سنیں گے 500 سال تک وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بندے جو جنتی تھے، جو زیادہ مستحق تھے، اللہ کا دیدار ان کو مسلسل ہوتا رہے گا، اور پھر وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں تھوڑے بہت گناہ کیے تھے، جہنم سے گزرتے ہوئے جنت میں آئے تھے، ان کو وہ مقام ملے گا کہ مہینے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا کچھ عرصے بعد اللہ کا دیدار ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ کیا مقام ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے اے اللہ ایسا دیدار نصیب فرما دیجئے کہ جنت میں آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کا کلام آپ سے سننے کا موقع ملے۔ ہم جنت میں اس لیے نہ آئے کہ وہاں پر حوریں ملیں گی، جنت کے باغات ہوں گے، اچھے اچھے کھانے کے لیے ملیں گے، اس لیے ہم نہیں آئیں گے، بلکہ صرف جنت میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دیدار ہو جائے، آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اس لیے بندہ ہر وقت دعا کرے اے اللہ ہم جنت میں آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دیدار کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتلایا، اگلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں نامحرموں پر نگاہ کو شہوت سے نہ ڈالا ہوگا، قیامت میں جنت میں اس کو یہ مقام ملے گا کہ وہ اللہ کا دیدار مسلسل کرتا جائے گا، اور پھر یہ کہے گا اللہ رب العزت اے میرے بندے تم نے زندگی میں نامحرم عورتوں پر شہوت کی نگاہ نہ ڈالی تھی، آج میں تم کو یہ مقام دے رہا ہوں کہ تم میرا دیدار مسلسل کرتے رہو۔ تو سن لیے نوجوان کہ اگر ہم دنیا میں اپنے کانوں کو گانوں سے سننے سے بچائیں گے، جنت میں اللہ کا کلام سننے کا موقع ملے گا۔ اگر ہم دنیا میں اپنی آنکھوں کو غیر محرم کی نگاہ پڑنے سے بچائیں گے تو پھر ہم کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ عورتیں بھی اگر اپنے نامحرم مردوں سے اپنی نگاہ کو بچائیں گے، جنت میں ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ کتنا بڑا مقام اللہ رب العزت جنتیوں کو دیں گے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے جنت میں دیدار کرنے کا شوق رکھے، تمنا رکھے۔
زندگی میں ہم اس بات کی کوشش کرتے رہیں، اور اگر ہم رمضان المبارک جیسا موقع ملے اس موقع پر بھی ہم اپنے ان اعمال کو غنیمت نہ جانے، وقت کو فضول میں ضائع کر دے، وقت کو لہو و لعب میں گزار دے، تو جنت جتنی بڑی ہم کو ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی۔ معزز ناظرین، آج کا پروگرام تھا، آج کا موضوع تھا جنت کا حسین منظر اور جنت کے نظارے، جنت کا منظر جو آپ کے سامنے مختصراً پیش کیے گئے ہیں، اور اس لیے بتائے گئے ہیں کہ جنت تو بہت بڑی ہے جس کا تذکرہ اگر ہم کرتے جائیں وقت ناکافی ہوتا ہے، لیکن مختصراً عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پھر ان گناہوں سے بچتے ہوئے اگر ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا کلام سننے کا موقع ملے گا۔ اگلی ایک اور بات جو آج کے اس موضوع سے ہٹ کر عرض کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں بھی ہم جنت کو طلب کرنے والے نہیں بن رہے ہیں۔ رمضان کا وقت ہم نے گزار دیا ہے، 23 دن ہم نے غفلت میں گزار دیے ہیں۔ تھوڑا سا وقت نکالے، اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ رمضان کا کتنا بہترین موقع ملا تھا، اس سے ہم چاہتے تو جہنم سے چھٹکاری ہم کو ملتی تھی، جنت میں ہم اپنا مقام بنا لے سکتے تھے، لیکن 23 دن ہم نے ایسے گزار دیے ہیں جیسے رمضان سے پہلے کے دن ہم نے گزار دیے تھے، اور اس کے بعد رمضان کے دن بھی ہم ویسے ہی گزار رہے، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت سمجھے۔ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کا شکر کرنے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اس سے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن موجودہ زمانے میں ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہر آدمی اپنے تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر میں ہے، آرام سے بیٹھا ہے، کسی کو کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار کی ٹینشن نہیں، نہ کھانے کی ٹینشن اللہ نے رکھی ہے، نہ کسی چیز کی دوسرے مصروفیت میں اللہ نے الجھا کر رکھا ہے، خالی بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے شیطان کو تو قید کر لیا ہے، لیکن ہم نے اپنے نفس کو قید کرنا نہیں چاہتے، نفس کو قابو میں لانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بے حیا جیسی کام ہم کر رہے ہیں، ایک سیریل جس کو عام ہو گیا ہے، ہر آدمی اس کو دیکھنے کے لیے اپنا فخر محسوس کرتا ہے، ایک دوسرے میں اس سیریل کے تبصرے چل رہے ہیں۔ میں نام لینا پسند نہیں کرتا اس سیریل کا، آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو تبصرے کے ساتھ اور تذکرے کے ساتھ اور اپنے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سیریل کے اتنے ایپیسوڈ دیکھ لیے ہیں، اتنے سیزن دیکھ لیے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جس کو رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ملا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ہم نے اس سیریل کو دیکھ کر اپنا وقت ضائع کر دیے ہیں۔ یہ الگ مضمون ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ اس سیریل میں تاریخ بتائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک جہاد کا جذبہ ابھارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اندر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کیے جائیں جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ نفع کتنا ہے نقصان کتنا ہے۔ لیکن یہ جو سیریل ہے اس میں نفع 40% ہے تو نقصان 80% ہے یا 60% ہے۔ کوئی سیریل اس وقت تک نہیں بنتا جس میں عورتیں شامل نہ کی گئی ہو، جس میں عشق اور معشوق کی بات نہ کی گئی ہو۔ کوئی سیریل یا پھر کوئی ناول اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جس میں بے شرمی اور بے حیائی کے نظارے نہ بتائے گئے ہوں۔ کتنے نوجوان مرد ہیں جو اس سیریل کے اندر نامحرم عورتوں کو دیکھتی ہیں، اور کتنے عورتیں وہ ہیں جو اس سیریل کے اندر نامحرم مردوں کو دیکھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور پھر بعض علماء تو یہ کہہ رہے ہیں، بعض علماء تو اس کو دیکھنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن وہ علماء کون ہے اور اس علماء کی کیا حقیقت ہے یہ موضوع بھی الگ ہے۔ لیکن بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہر عالم کو چاہیے کہ اس سیریل کو دیکھے۔ ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت عالم میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے شوق نہیں اس سیریل کو دیکھنے کا جس میں 80% نقصان ہو اور 20% نفع ہو۔ ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اس سیریل کو ہرگز نہ دیکھیں۔ غیر رمضان میں اس کی کیا تائید ہو سکتی ہے وہ علماء سے معلوم کر لے، اس کو دیکھنے کی کس حد تک اجازت ہے، کہاں تک گنجائش ہے وہ علماء کرام سے معلوم کر لے۔ افسوس ہے جس رمضان المبارک کو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا گیا تھا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، اس سیریل میں اپنے وقت کو لگایا ہے۔ 1 گھنٹہ ہم سیریل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس 1 گھنٹے میں ہم 3 بار قرآن کریم کی تلاوت کا معمول کر سکتے تھے۔ اس 1 گھنٹے کے لیے ہم صبح سے انتظار کرتے ہیں، رات کا 10 بجے کا وقت ہوگا یا 9 بجے کا وقت ہوگا، وہ سیریل آنے کا وقت ہوگا، ہم جتنا بے صبری سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کاش ہم جنت کا انتظار کرتے، کاش ہم قرآن کریم کی تلاوت کا انتظار کرتے،
افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو لے کر بیٹھے ہیں، وقت ہوتا ہے اور پھر ہم قرآن کریم کو بند کرتے ہیں اور پھر سیریل میں اپنا وقت کو لگاتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو اسی وقت ہمارے ہاتھوں کو نیست و نابود کر دیتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اللہ کی اس ڈھیل کو ہم اللہ کی کمزوری نہ سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہم کو مہلت دی گئی ہے۔ معزز ناظرین، جو باتیں بتائی گئی ہیں، اگر اس کی وجہ سے کسی کو سخت تلفی ہوئی ہے، کسی کو گرا گزرا ہے، میں تہ دل سے ان کا معافی کا طلبگار ہوں۔ میں ممنون و مشکور ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس سیریل کے تعلق سے کہنے کی بات کہی ہے، اور پھر وہ باتیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے، ہم ان سے معافی چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ 23 رمضان گزر گئے ہیں، لیکن اس رمضان میں ہم نے کتنا جنت سے قریب اپنے آپ کو بنایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جہنم سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو سیریل کے بہانے سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اس جیسی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس جیسے برے وقت میں گزارنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔